اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ پیدا کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے نور سے فرشتوں کو پیدا کیا جو اس کے حکم کے مکمل تابع ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے ایک مخلوق کو پیدا کیا جسے جن کہا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ انسان کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ جنات کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اللہ کی عبادت کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جنات کو زمین پر آباد کیا گیا جہاں وہ آزادی سے زندگی گزارتے، بستیاں بناتے اور اپنی نسلیں بڑھاتے۔ ان میں کچھ نیک اور عبادت گزار تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے جنات نافرمان اور ظالم بن گئے۔ انہوں نے زمین پر فساد پھیلانا شروع کر دیا، جھگڑے، قتل اور اللہ کی نافرمانی عام ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جائیں اور ان سرکش جنات کو ختم کر دے۔ فرشتوں نے جنات پر حملہ کیا اور بہت سے جنات کو مار دیا، جبکہ کچھ جنات سمندروں، جنگلات اور ویران جگہوں میں چھپ گئے۔ ان میں ایک مشہور جن بھی تھا جس کا نام تھا ابلیس۔ وہ ان جنات میں سے تھا جنہوں نے عبادت میں کمال حاصل کیا تھا، اس لیے اللہ نے اسے آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کیا اور یوں وہ شیطان بن گیا، جنوں میں سب سے بڑا گمراہ۔ تب سے جنات کی دو اقسام ہو گئیں، ایک نیک جنات جو مسلمان ہیں، نماز پڑھتے اور قرآن سنتے ہیں، دو شرارتی جنات جو شیطان کے پیروکار ہیں، انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بعض اوقات ان کے جسموں پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں۔ جنات آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ وہ ہمیں نظر نہیں آتے مگر ہماری دنیا میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ کچھ انسان ان سے دوستی کرتے ہیں، کچھ ان سے ڈرتے ہیں اور کچھ صرف اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔